بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الوظائف کے بتائے اعمال نے مسائل کے اندھیروں سے نکال دیا۔ جب سے ہوش سنبھالا بیماریوں میں گرفتار رہی، الجھنوں کا شکار رہی، کئی برائیاں بھی پیدا ہوئیں جو عمر اور سمجھ کے ساتھ ساتھ تقریباً ختم ہوتی گئیں۔ گھر والوں نے پیسے دینے کے فلاں غریب کے گھر دے آؤ، باہر سے ان پیسوں کی چیزیں کھا لیتی اور گھر میں آ کر بتاتی کہ میں فلاں کو دے آئی ہوں۔ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، کسی اپنے کی دل آزاری کرنا، حسد کرنا، مارنا پیٹنا عادت تھی میری۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ہوا یوں کہ ہمارا میٹرک کے امتحان کا رزلٹ آیا، میرے نمبر بہت اچھے آئے، پھر اچانک میں بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ رات کو ڈر جانا، میرا جسم ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ ہاتھی کا جسم ہو، وزن اور دباؤ محسوس ہونا۔ میں نے اٹھ کر جسم کو ریلیکس کرنا، پھر ویسے ہی ہو جاتا۔ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پاک پڑھتی، آہستہ آہستہ اس دباؤ کی وجہ سے میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ عجیب ٹینشن ہو گئی، مجھے ایک بابا جی کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم کیا مگر صرف وقتی افاقہ ہوا۔ لکوریے کا مرض بھی بڑھتا گیا، کبھی ڈاکٹر کی دوائی تو کبھی حکیم کی دوائی کھا کھا کر میں تنگ آ گئی اور دن گزرتے گئے۔ پھر میں نے کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ روتے دھوتے سال بھی گزرتے گئے، پھر میں نے ایف اے کی تیاری کی اور اس کے پرچے دیے۔ اسی دوران میں میرا رشتہ آیا اور منگنی کے بعد نکاح ہو گیا۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد رخصتی ہو گئی، پھر میری زندگی کا برا دور شروع ہو گیا۔ شادی کے بعد میرے شوہر کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، بہت کام ڈھونڈا نہ ملا، پھر تانے سنی شروع ہوئی۔ جب سے شادی ہوئی ہے ہمارا گھر برباد کر دیا ہے۔ شوہر کو کہیں جاب نہیں مل رہی تھی، کئی جگہ سی وی جمع کروائی مگر ناکام رہے۔ پھر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اسی طرح دن گزرتے گئے، میرے شوہر کو جاب نہ ملی۔ ادھر بیٹا 9 ماہ کا تھا، میں پھر حاملہ ہو گئی۔ پھر سسرال میں باتیں شروع ہو گئیں، گھر میں کھانے کو نہیں، ایک کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، آگے دوسرے کی تیاری کر لی۔ مجھ سے مزید باتیں برداشت نہ ہوئیں تو میں اپنی امی کی طرف آ گئی۔ ادھر آ کر کسی نے بتایا 313 مرتبہ سورۃ مزمل، آٹے 1 یا 2 روٹی کے پیڑے جتنا آٹا لیں، چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر اس پر پڑیں اور مچھلیوں کو ڈال دیں، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوگی۔ ہم نے ایسا ہی کیا، شکر ہے 10-15 دن بعد ان کو ایک فیکٹری میں جاب مل گئی اور جاب ملنے کے 13 دن بعد ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بیٹی ہوئی تو ہم پر تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، میں اتنی بیمار ہوئی کہ مرنے والی ہو گئی، 3 خون کی بوتلیں لگی۔ پھر ہوش میں آئی، بس یہی محسوس ہوتا کہ میری جان نکل رہی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ دم بھی بہت کروائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، لیکن وضو کرتے ہوئے عجیب گندے خیال آتے۔ میں نے پھر بھی وضو کرنا، نماز پڑھتے وقت بھی خیالات آتے، کبھی تو پڑھتے رہنا، کبھی یہ محسوس ہوتا کہ ایسے گناہ کر رہی ہوں پھر چھوڑ دینا۔ یہ کرتے کرتے میں نے شیشہ دیکھنے کی دعا اور باتھ روم میں جانے کی دعا بھی پڑھنی شروع کر دی، لیکن حالات میں صدا نہ آیا۔ اسی دوران میاں بیوی کی جاب پھر چھوٹ گئی، کئی جگہ پھر سی وی جمع کروائی مگر کچھ نہ بنا۔ کوئی کہے آپ پر جادو ہے، بندش ہے، کوئی کہے دونوں میاں بیوی کا ستارہ نہیں ملتا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہمارے مسائل تھے کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی طرح بے روزگاری کے 6 سال ہو گئے۔ پھر ایک دن میرے میاں اپنے دوست کے گھر سے عبقری میگزین لے کر آئے، میں نے پڑھنا شروع کیا۔ عبقری میں شیخ الوظائف نے جو اعمال لکھے تھے ان میں سے کچھ کرنا شروع کیے۔ شکر ہے کہ نماز میں دل لگنا شروع ہو گیا، اب کبھی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو جزائے خیر دے اور عبقری رسالے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اب تو میں چاشت کی نماز بھی 4 نفل پڑھتی ہوں، جب سے آپ نے درس میں اس کے فضائل و برکات بتائے ہیں۔ جمعے کو عشراء کی نماز اس طرح پڑھتی ہوں، ایام بیس کے 3 روزے بھی رکھتی ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتی ہوں۔ سورۃ کوثر 129 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنے سے میرے میاں نے اپنے دوست کی مدد سے گھر میں کام شروع کیا۔ ڈوری والے شولڈر بیگ جو کپڑے کے بنتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شیخ الوظائف کے بتائے وظائف سے دال روٹی چل رہی ہے، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ میرے میاں بھی دمے کے مریض ہیں، میں انہیں شیخ الوظائف کے بتائے وظائف، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات، 7 مرتبہ نماز والی اذان، 7 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ شروع شریف کے ساتھ پڑھ کر روزانہ دم کرتی ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ شیخ الوظائف کے درس میں جو اعمال بتاتے ہیں وہ سارے کرتی ہوں۔ یا حفیظ یا سلام 11 مرتبہ، حامیم لا ینصرون 313 مرتبہ، بیت والی 3 تسبیحات اور اجتماع میں جو آپ نے وظائف بتائے، سورۃ رحمان 3 مرتبہ، تعوذ 66 مرتبہ، المالک القدوس السلام
11 مرتبہ اللہ کو ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد، 35 مرتبہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ ہر نماز کے بعد، استغفر اللہ یا رزاق 11 مرتبہ، یا تواب یا کریم 11 مرتبہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 11 مرتبہ، 2 انمول خزانے 1 مرتبہ، سورۃ طارق اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع 1 مرتبہ پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اہل بیت، صحابہ کرام، انبیاء کرام، امہات المؤمنین، شہدائے کربلا، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان اور آپ کی نسلوں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں تشریف لائے انہیں ہدیہ کرتی ہوں، اور دعاؤں میں شیخ الوظائف ان کی نسلوں، عبقری رسالے، تسبیح خانے، درود محل، در توبہ اور حجویری محل کی ترقی اور حفاظت کی دعا کرتی ہوں، اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ بے شک یہ شیخ الوظائف کے بتائے اعمال تھے جنہوں نے مجھے پریشانیوں، مسائل اور اندھیروں سے نکالا اور نکال رہے ہیں۔ حوالہ: ماہنامہ عبقری، فروری 2018۔